العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چہل سبق کے اس سے پہلے سبق میں ہم نے پڑھا ضمائر متصلہ اور ضمائر منفصلہ. ضمائر منفصلہ جو لفظ سے جدا لکھی جاتی ہیں اور ضمائر متصلہ جو لفظ سے مل کر لکھی جاتی ہیں. اس کا قاعدہ سمجھنے سے پہلے ہم ماضی مطلق اور ماضی قریب کی گردان پڑھ لیتے ہیں تو قاعدہ سمجھنا آسان ہو جائے گا. ماضی قریب کی اور ماضی مطلق کی گردان جو ہم تیسیر المبتدی میں قاعدے کے ساتھ گردانیں پڑھ چکے، یہاں صرف ہم گردان پڑھتے ہیں اور ضمیر متصلہ کے ملا کر لکھنے کی تفصیل بیان کرتے ہیں. ماضی مطلق کی گردان آمد، آمدند، آمدی، آمدید، آمدم، آمدیم. دوسرے مصدر سے گفت، گفتند، گفتی، گفتید، گفتم، گفتیم. اور ماضی قریب کی گردان آمدہ است، آمدہ اند، آمدائی، آمدہ عید، آمدہ ام، آمدہ ایم. گفتہ است، گفتہ اند، گفتائی، گفتہ عید، گفتہ ام، گفتہ ایم. ماضی قریب کی گردان میں اگر آپ غور کریں گے تو آمدہ است تو واحد غائب کا صیغہ ہے، اس میں تو کوئی ضمیر بارز اور ضمیر ظاہر نہیں ہوتی، ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے. جمع غائب میں دیکھیں گے آمدہ اند، آمد کے اخیر میں ہے اور اس کے بعد اند جو ہے وہ الف کے ساتھ لکھی ہوئی ہے. اور ماضی مطلق میں اگر ہم دیکھیں گے تو جمع غائب کا صیغہ ہے آمدند، یعنی آمد کے اخیر میں ہے نہیں ہے، ضمیر جو ہے بغیر الف کے صرف نون دال لکھی ہے. اس سے ہم قاعدہ سمجھ لیں کہ جس صیغے کے اخیر میں ہے ہو اور اس کے اخیر میں ضمائر متصلہ میں سے واحد حاضر کی ضمیر کو چھوڑ کر باقی ضمیروں میں سے کوئی ضمیر لکھی جائے، ملائی جائے، تو ضمیر متصلہ کا الف باقی رہے گا. آمدہ اند، آمدہ عید، آمدہ ام، آمدہ ایم. گفتہ اند الف کے ساتھ، گفتہ عید الف کے ساتھ، گفتہ ام الف کے ساتھ، گفتہ ایم الف کے ساتھ. صیغے کے آخر میں ہے تو ضمیر الف کے ساتھ ہے. اور واحد حاضر کے صیغے میں یہ ضمیر الف کے ساتھ نہیں لکھی جائیں گی، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہے پر حمزہ لکھا جائے گا. آمدائی یہ لکھیں گے اس طرح، آمد کے آخر میں ہے لکھ کر اس پر حمزہ لکھیں گے. گفتائی گفت کے آخر میں ہے لکھ کر اس پر حمزہ لکھیں گے. واحد حاضر کے لکھنے کا طریقہ یہ ہوگا. اور بقیہ صیغوں کی ضمیریں ہے کی صورت میں الف کے ساتھ لکھی جائیں گی. اور جس صیغے کے آخر میں ہے نہیں ہے اس میں جب ضمیر متصلہ لکھیں گے تو بغیر الف کے، یعنی اند کا الف نکل جائے گا، ای کا الف نکل جائے گا. تو ماضی مطلق کی گردان میں ہم دیکھ رہے ہیں آمد، یہ واحد غائب کا صیغہ ہے، اس میں کوئی ضمیر بارز نہیں ہوتی،
ظاہر نہیں ہوتی بلکہ پوشیدہ اور چھپی ہوتی ہے، لیکن جمع غائب میں آمدند، اند کا الف نہیں ہے، بغیر الف کے لکھی ہوئی ہے۔ آمدی، ای کا الف نہیں لکھا، صرف یائی لکھی ہے۔ آمدید، آمدم، آمدیم، ضمیر الف کے بغیر لکھی ہے۔ اب یہ صرف ماضی مطلق کے ساتھ نہیں، ماضی قریب کو چھوڑ کر باقی سب گردانوں میں یہی حال ہوگا، کیونکہ ان سب کے آخر میں ہے نہیں ہے۔ ماضی بعید کو لے لیں گے ہم، آمدہ بود، آخر میں دال ہے نہیں ہے، اس لیے اب ضمیر بغیر الف کے لگیں گی۔ آمدہ بود، آمدہ بودند، آمدہ بودی، آمدہ بودید، آمدہ بودم، آمدہ بودیم۔ ماضی استمراری لے، می آمد یا می رفت، وہ جاتا تھا، ماضی استمراری، تو می رفت کے آخر میں ہے نہیں ہے، اس لیے ضمیر بغیر الف کے لکھی جائیں گی۔ می رفت، می رفتند، می رفتی، می رفتید، می رفتم، می رفتیم۔ تیسیر المبتدی میں ہم نے مضاف اور مضاف الیہ پڑھا، یعنی مرکب اضافی۔ اب ہے مرکب غیر مفید کی دوسری قسم، مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی کسے کہتے ہیں؟ جو موصوف اور صفت سے مل کر بنے۔ صفت کہتے ہیں ایسے لفظوں کو جس میں خوبی یا خرابی، اچھائی یا برائی معلوم ہو، اور جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے اس کو موصوف کہتے ہیں۔ فارسی میں موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے، جیسے گلے سرخ، مرد عالم، عالم آدمی، مرد موصوف ہے اور عالم صفت ہے۔ کتاب خوشخط یعنی اچھی تحریر والی کتاب، کتاب موصوف اور خوشخط صفت۔ اور فارسی ترکیب میں موصوف پہلے آئے گا اور صفت بعد میں آئے گی، لیکن ترجمہ جب کریں گے تو صفت کا ترجمہ پہلے کریں گے اور موصوف کا ترجمہ بعد میں کریں گے۔ اسی طرح موصوف جب پہلے آتا ہے تو اس کے اخیر میں کسرہ، حمزہ اور حرف یا میں سے کوئی علامت لگتی ہے، جیسے ہم نے مضاف اور مضاف الیہ میں اس کی تفصیل پڑھی۔ جس طرح مضاف کے اخیر میں الف یا واو ساکن ہو تو علامت حرف یا آتی ہے، اسی طرح موصوف کے آخر میں بھی الف یا واو ساکن ہو تو علامت حرف یا آئے گی، جیسے بلائے بزرگ، روئے نیک۔ اور اگر موصوف کے آخر میں ہائے مختفی ہو، علامت حمزہ کی صورت میں آئے گی، جیسے بچے چالاک۔ اور اگر موصوف کا آخر حرف یا ہو تو علامت حمزہ لگے گی، جیسے بینی بلند۔ اور اگر موصوف کے آخر میں الف، واو، حرف یا اور ہائے مختفی ان چاروں میں سے کوئی نہ ہو تو کسرہ لگائیں گے، جیسے مرد عالم۔ مرد عالم میں مرد موصوف ہے جس کے آخر میں دال ہے، اس لیے اس کو کسرہ لگے گا۔ بہرحال آگے سوالات ہیں، ان سوالات میں موصوف صفت اور مضاف مضاف الیہ کی مثالیں الگ کرنا ہے، اور یہ بھی بتلانا ہے کہ کہاں کسرہ آیا اور کیوں آیا، کہاں حمزہ آیا اور کیوں۔ چنانچہ غلام عمر یعنی عمر کا غلام، نانے گرم، گرم روٹی، کتاب بکر، بکر کی کتاب، آب خنک، آب خنک، ٹھنڈا پانی، چاقو خالد، خالد کا چاقو، کتاب خوشخط، اچھی تحریر والی کتاب، مدرسہ دیوبند، دیوبند کا مدرسہ، قلعہ دہلی، دہلی کا قلعہ، کلاه خوب، اچھی ٹوپی،
آواز دلکش آواز، دل کو کھینچنے والی آواز، کف دست، ہاتھ کی ہتھیلی. ان میں موصوف صفت اور مضاف الیہ کی مثالیں الگ کرنی ہے. آمدن سے لفظی کے چند مصادر پڑھ لیتے ہیں. آروغیدن ڈکار لینا مصدر، آروغد ڈکار لیوے مضارع، بیاروغد ڈکار لیوے مضارع، آگندن بھرنا مصدر، بیا گند بھرے مضارع، آماسیدن سوجنا مصدر، بیا ماسد سوجے مضارع، اندودن لیپنا ملمع کرنا مصدر، بی انداید لیپے ملمع کرے مضارع، اندائیدن لیپنا ملمع کرنا مصدر، بی انداید لیپے ملمع کرے مضارع، انگاشتن جاننا مصدر، بی انگارد جانے مضارع، انگاردن جاننا مصدر، بی انگارد جانے مضارع. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.